اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ کتنی؟ 100 حاجتیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ کچھ آخرت کی پوری فرمائے گا، کچھ دنیا کی پوری فرمائے گا۔ تو اس لیے آج جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کے بعد کوشش فرما کر بے شک زیادہ پڑھیں، منع نہیں ہے، لیکن 100 کا فکر کم از کم آپ ایک مخصوص تسبیح درود کی ضرور پڑھیں۔ اور درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ علماء کرام اولیاء کرام نے اسے ہر چیز کے لیے لوگوں کو بتایا ہے کہ درود پڑھیں، کوئی بھی پریشانی ہے، مشکل ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے جو مفاہیم ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پہ 10 بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنی؟ 10۔ ایک بار درود بھیجو تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور رمضان میں 10 کا حساب تو نہیں چلتا، ایک کے بجائے 70 کا ہے۔ تو آپ جب 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 گناہ بھی معاف ہوں گے اور پھر 10 درجے بھی گناہ ہوں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب درود شریف تم پڑھتے رہو گے نا، کوئی بھی پریشانی مشکل ہوگی وہ آسان اس لیے ہوگی کہ اگر تم درود بھیج رہے ہو ادھر سے لگاتار رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ حاضرین، کثرت درود آپ نے کرنی ہے۔ توجہ فرمائیے، میں آج کی گفتگو آپ سب حضرات سے اللہ کی رضا کے لیے بندے کا ہر عمل ہوتا ہے۔ یہ میری گفتگو اس لیے ہوگی کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر چینج آئے، اور روزمرہ جو ہم نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، جیسا اٹھنا ایسا ہی اٹھنا، جیسا کھانا ایسا ہی کھانا، جیسا پینا ایسا ہی پینا، بس ایک معمول زندگی کا ہم نے بنا رکھا ہے، نہ اس سے ہم نے آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے۔ عجیب زندگی ہے ہماری۔ اس پہ پھر بھی میں انشاءاللہ آج بھی بات کر رہا ہوں، پھر بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب توجہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے کس سے خطاب فرمایا؟ ایمان والوں سے۔ ہے سارے بولو، ہے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کی وجہ قرآن نے بتائی کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات جاری کیے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے، اس میں ہماری دنیا کا بھی بنا، ہماری آخرت کا بھی بنا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے، اس کائنات کو بنانے والی، تخلیق کرنے والی، مجھے اور آپ کو عدم سے وجود میں لانے والی ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے ارادہ، اس کی منشا، اس کی مرضی کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ، بس یہ یاد رکھیں۔ باقی ہم نے ذہن میں بنایا ہوتا ہے یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس کی ذات پہ توکل کرے، اپنے ارادے، اپنے کام، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ چونکہ زندگی بھی ہماری اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ذہن میں آ گیا آپ کے؟ اچھی طرح آ گیا نا؟ اب نہ اس کے ارادہ کے بغیر ہمیں کوئی مار سکتا ہے، اور نہ آنے والے قیامت تک کسی کو کوئی اس کے ارادہ کے بعد زندگی دے سکتا ہے۔ جس نے پیدا ہونا ہے اس کو پیدا میرے رب نے کرنا ہے، جس کو موت دینی ہے تو میرے، چونکہ کل کائنات کا خالق اور مالک میرا خدا ہے۔ تو اس لیے پیارے سامعین توجہ فرمائیں، اس رب نے جو میرا آپ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے،
اس نے روزے فرض کرنے کا مدعا یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ پرہیزگاری کس سے کہتے ہیں؟ پرہیز۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ جو فرما رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے، اسے آپ نے بتایا کہ مجھے فلاں بیماری ہے۔ ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرے گا، آپ کو چیک کرے گا، اگر تو اس کے عام چیک اپ سے آپ کی بیماری اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ دوائی لکھ کے دے دے گا۔ اگر بیماری زیادہ بڑی ہوئی وہ ٹیسٹ لکھے گا، پھر ٹیسٹ بھی مختلف نوعیت اور اقسام کے ہیں۔ آپ جس قدر بیماری بڑی ہوگی اس قدر ٹیسٹ بڑا، اس قدر پیسہ زیادہ لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ مجھے آپ کو پیدا کر کے یہ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، تو یہ بھولنے والا ہے۔ انسان یا تو بنا ہے کن سے یا بنا ہے نسیان سے، یہ بھولتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے۔ اور دیکھیں دونوں صفات کا حامل ہے، دونوں چیزیں اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ بھولتا بھی ہے اور محبت اور پیار بھی کرتا ہے۔ تو اب اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ پھر گناہ بھی کرے گا، اس گناہ کو مٹانے کے لیے اور گناہوں کی میل دھونے کے لیے اللہ نے جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی، کہیں قرآن کی صورت میں، اپنے فضل کی صورت میں، کہیں شب قدر شب برات، کہیں شب معراج، کہیں رمضان کا مہینہ، اور کہیں 5 وقت کی نماز، کہیں حج، کہیں نماز، کہیں زکات، اور کہیں روزہ۔ روزہ بھی ایک اتنی عالی شان عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ فرض اس لیے کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ خدا کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت ہے، نا لعلکم تتقون، تاکہ تم ہی خود پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب روزہ پرہیز کرواتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں روزہ، ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز سے باز رہنا، فلاں کھانی ہے، اس بیماری کی سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ بندہ گناہوں میں مشغول ہو گیا، تو جہاں یہ پورے 11 مہینے گناہوں آلودگی میں اٹا اور جمع اور وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کریم نے ایک مہینہ ہمیں ایسا عطا فرمایا، بخششوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، پہلے 10 دن فرمایا اس میں میں اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہوں۔ دوسرا عشرہ مغفرت، کہا میں گناہگاروں کو بخشتا ہوں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، کہا اس تیسرے عشرہ میں جو جہنم میں جاتے ہیں ان کو آزاد کروانا۔ خدا کے رحمت کے ویڑے میں میاں صاحب نے کھڑے ہو کے کہا رحمت دا دریا حاضرین توجہ فرمائیے۔ اب تو یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد اور مدعا بیان کیا، اور پھر ایک اور روایت بیان کرو سبحان اللہ کی آواز سے، اور آپ بڑے خوش ہو کے بیٹھے، مسرور ہو کے بیٹھے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی سانسیں دی اور ہمیں پھر رمضان ملا ہوا۔ اس لیے کہ میرے مدینے کے سلطان فرماتے کہ میرا خدا میرے جس غلام کو رمضان کا مہینہ عطا کر دے اور اس مہینے میں خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے وہ بدبخت ہے، خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ میں نے آپ نے محروم نہیں ہونا، بدبختوں میں نہیں ہونا، بلکہ ان لوگوں میں شمار ہونا ہے جن پہ خدا کی
रहमतों की बरसात होगी। लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए रोजे तुम पे फर्ज दिए मेरे बंदो, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। रोजा का माना है रुकना, सब्र करना। रोजा हम रखते हैं, अपने आप को खाने पीने से रोक के रखते हैं, बीवी के पास सोहबत करने से अपने आप को जिमा से रोक के रखते हैं। कोई भी शय सामने पड़ी है, हलाल है, तैयब है, हम खा सकते हैं, लेकिन हमने अपने हाथ को भी रोक के रखा हुआ है, अपने मुंह को भी रोक के रखा है। ऐ अल्लाह, खाने पीने से रोक के क्यों रखना है? गुरूब आफताब तक सुबह सादिक से हमने फरमाया इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यही खुदा पसंद उस बंदे को फरमाता है जो परहेजगार बन जाता है, जो नेकोकार हो जाता है। अल्लाह की मंशा यही है। और एक रिवायत में आया जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। पैदा फरमा के अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की नेमतों से नवाजा। आदम आए तो नेमतें भी आई, पहला इंसान। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के भी नबी, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद। मैं उस वक्त भी मकाम नबुव्वत पे फाइज था, अभी आदम जिस्म और रूह के दरमियान। सारे बोलो अभी आदम जिस्म और रूह के, अभी आदम जिस्म और रूह के। इसलिए हमारे आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत सबसे पहले है, सबसे पहले। आका अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कहा मैं नूर की शक्ल में था और मुझे खुदा ने नबूवत से नवाज दिया हुआ था। अभी आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। मैं उस कुन्तु नबिय्या, कुन्तु माजी है, कहा मैं नबी था। ले बोले हो रोजा रखा से बुलंद बोलो मोहब्बत से। और आज 10 रमजान है, आज सैयदा खदीजा तुल कुबरा का यौम विसाल भी है, उम्मुल मोमिनीन। और ये वो अजीम माँ है कि जिसकी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। ऐसा अजीम दिन मुझे आपको रब ने अता किया। और रोजा 10वां और अशराए रहमत का आखिरी दिन और जुमा का दिन। तो आदम अभी वो जिस्म के दरमियान, मेरे नबी तब भी नबी। तो कहा मैं अपनी आंखों से पेशानी आदम में और आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर की शक्ल में था। जो कुछ आदम से लेकर रूहुल्लाह तक अंबिया पे गुजरता रहा, मैं नूर की शक्ल में था, अपनी आंखों से देखता। इस हदीस का तर्जुमा मियां साहब ने भी किया और आपने ऐसे किया कि नूर मोहम्मद रोशन आदम अजेना होया। अव्वल आखिरी दोहे पासे ओ रमजान की ये अजमत है, पहला अशरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सब कुछ नबी खुदा से लेके हमें अता कर रहे हैं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रजा कादरी करम उठा के कहते हैं कौन सबकी आवाज़ आए, नबी की बारगाह में हाजिरी जरूरी है। कौन
پھر جناب آدم کو میرے پروردگار عالم نے جنت میں بھیجا، جنت میں بھیجا، اور وہاں جنت میں بھیج کے جنت کی ہر نعمت سے جناب آدم صفی اللہ کو سرفراز فرمایا۔ لیکن میرے رب نے فرمایا پیارے آدم یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، منع کیا۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر آدم کو روزے فرض کیوں ہوئے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں ان میں سے ایک وجہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اے پیارے آدم اس درخت اس شجر کے پاس نہ جانا، اے آدم اس شجر کے پاس اللہ نے حکم حضرت آدم کو دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ جس کا حکم رب دے وہ کرو گے تو تم فائدے میں رہو گے، اس سے اپنا منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے تو نقصان اور خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ پہلا انسان دنیا میں آیا لباس بشریت پہن کے جناب آدم آئے، پیشانی میں میرے تیرے نبی کا نور چمکارے مارتا ہے۔ جناب آدم کا وجود اللہ نے جنت میں بھیجا، فرمایا پیارے آدم یہ جنت تمہارے لیے بنائی ہے اور قیامت تک جو تمہاری نیک اولاد ہوگی جو میرے احکامات مانیں گے ان کے لیے یہ جنت ہے۔ آدم تم پہلے پیغمبر دنیا میں آئے ہو، تمہیں جنت میں بھیج کے بتانا چاہتا ہوں، جاؤ آدم جنت میں جا کے جنت کی نعمتیں دیکھو اپنی آنکھوں سے، پھر اپنی قوم کو بتاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پتا چلے کہ خدا نے اہل ایمان اور نیکوں کے لیے کتنی عظیم اور کتنی پیاری جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ جناب آدم جنت میں رہنے لگے، رب نے منع فرمایا اور اللہ کریم نے بھی ایک اور مقام پہ فرمایا وَنَسِيَ آدم بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے کوئی گناہ نہ کہے، یہ خطائے اجتہادی ہے آدم علیہ السلام کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے آدم نے جان بوجھ کر یہ ارادہ یہ غلطی یہ خطا نہیں کی، بلکہ آدم علیہ السلام بھول گئے، بھول کر آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ اس درخت کا تناول فرما لیا۔ اب جب جناب آدم کو رب نے حکم یہ دیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، جناب آدم نے درخت کے قریب گئے، اس پھل کو کھا بھی لیا۔ اب رب کریم نے وجہ بھی بیان فرمائی، میرا آدم بھول گیا۔ کتب کے اندر لکھا ہے کہ بندہ روزے سے ہے، مجھ سے ایک صاحب نے پہلے بھی مسئلہ پوچھا کہ جناب والا پانی بھول کے پی گیا ہوں، کیا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی رہا؟ میں نے کہا یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم پہ کرم کیا، میرے نبی نے ہمیں حکم یہی دیا، شریعت نے یہی بتایا، اگر بندہ بھول گیا روزہ دار ہونا بھول گیا اور کھانا پیٹ بھر کے کھا گیا، پانی بھی پیتا رہا، دودھ بھی پیتا رہا، بعد میں اچانک یاد آیا لیکن اس کے ذہن میں نیت میں دل میں فطور نہیں ہے، بھول کے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا۔ میرے مدینے کے سلطان فرماتے ہیں میرے آقا کی شریعت بتاتی ہے روزہ دار ابھی اس کا روزہ باقی ہے، روزہ ٹوٹا نہیں، چونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، اس نے تو بھول کر کھایا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں یوں سمجھو میرے غلاموں بھول کے کھا لیا، خدا نے چاہا تو اس نے کھایا، خدا نے اسے کھلا دیا، ارے بھول کے کھایا ہے لہذا روزہ بھی باقی ہے اجر بھی باقی۔ سمجھ گئے سارے حضرات؟ تو اب کہا کہ آدم بھول گئے، اب میرے رب نے کہا اے آدم جو تو نے یہ پھل کھا لیا گندم کا دانہ، تو روایت میں آتا ہے اس کا اثر 30 دن جناب آدم کے پیٹ میں رہا، جناب آدم کے شکم مبارک میں 30 دن اس کا اثر رہا۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم اب 30 روزے رکھو،
اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. بولو پیار سے سبحان اللہ. وہ آدم علیہ السلام کی یاد. اور پھر آدم علیہ السلام کے لیے معاملہ یہ تھا کہ رات کو بھی روزہ رکھنا ہے. میری طرف تو جو ہے رات کو بھی میں کیا کر رہا ہوں, دن کو بھی روزہ رکھنا اور پھر. لیکن امت مصطفیٰ پہ کتنا کرم ہے خدا. چونکہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان لذت حاصل کرتا ہے, جن سے انسان قلبی ذہنی سکون حاصل کرتا ہے. قلبی اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 2 کا تعلق دن سے ہے, 2 کا تعلق رات سے. تو آدم پر جب 30 روزے فرض کیے تو کہا دن کو بھی روزہ, رات کو بھی پابندی. لیکن جب محبوب کی امت کی باری ہے تو فرمایا 2 کا تعلق دن سے ہے, کھانا اور پینا. کھانا اور سارے بولے کہ سبق یاد ہو جائے. کھانا اور 2 کا تعلق دن سے ہے اور 2 کا تعلق رات سے. رات سے 2 کا تعلق ایک جمع, یعنی بندہ شادی کر لے تو بیوی کے ساتھ صحبت کرے, اپنی خواہش نفس کو پورا کرے. اور دوسری نعمت نیند کی رکھی ہے. اللہ نے حضور کے صدقے ہم پہ کرم کیا کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. باقی 11 مہینے عیاشی مارو, کھاؤ پیو, صرف 30 دن. لیکن رات کو کہا تم میرے مصطفیٰ کی امت ہو, تم پہ دونوں چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں, نیند بھی اور جمع بھی. لیکن روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. تو آدم علیہ السلام جو جب گندم کا دانہ کھاتے ہیں تو رب کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ جو اس کھانے کی وجہ سے جو چیز پیدا ہو گئی ہے, اب 30 دن 30 روزے رکھو, اس کے اثرات تب ختم ہوں گے. تو 30 روزے آدم پہ فرض کر کے قیامت تک آدم کی جان کو تازہ کر دیا. اور پھر میرے نبی غار حرا میں جاتے ہیں, وہاں بھی روزہ رکھتے ہیں, اور اس محبوب کی یاد کو بھی تازہ کرنے کے لیے میرے کریم رب نے امت مصطفیٰ پہ روزوں کو فرض کر. وجہ یہی بیان فرمائی کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تمہارا کچھ ہو جائے. ابا کہتے ہیں بیٹے سگریٹ پینے والوں کے قریب مت جانا, بیٹے یہ لڑکے شرابی ہیں ان کے پاس مت جانا, بیٹے اس لیے کہ تو اچھا اور نیک ہو جائے. تو فرمانبردار بیٹا تو بات مانتا ہے, بولو نا, مانتا ہے یا نہیں؟ وہ نافرمانی تو خدا کا فرمانبردار بندہ خدا کی بات مانتا ہے, روگردانی نہیں کرتا. یہ کہتا ہے سر تسلیم خم ہے میرے مولا, تو اللہ نے روزے ہم پہ فرض کر دیے. اب جو روزہ رکھتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ جو رکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ مجھے روزہ دار سے اتنا پیار ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے, اس کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو مجھے کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر محبوب اور پسند ہے. یہاں سے بولو سبحان اللہ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روزہ داروں کی ایک الگ پہچان ہوگی. کیا ہوگی؟ الگ سے پہچان ہوگی. وہ کیا ہے کہ ان کے منہ سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی کہ جس خوشبو کا مقابلہ کوئی اور خوشبو نہ کر سکے گی, اور ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ روزہ داروں کے منہ کی خوشبو ہے. اور پھر اگلی روایت سنیے سبحان اللہ کی. حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے ان کو ایک خوشبو سنائی جائے گی رب کی طرف سے. جب وہ اس خوشبو کو سونگیں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم, یہ جو خوشبو ابھی ہمیں آئی ہے نہ اس سے پہلے ہم نے جنت میں ایسی خوشبو سونگی ہے, اور نہ اس کے بعد ایسی خوشبو آنے کا ہمیں کوئی خیال اور اندیشہ ہے. اے میرے مولا یہ کتنی پیاری خوشبو ہے. وہ اہل جنت کہیں گے ان کو
بتایا جائے گا اے جنت میں رہنے والوں، یہ خوشبو کسی عطر کی نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کی ہے جن کے منہ سے روزہ رکھتے ہوئے جو بدبو نکلتی تھی اللہ نے اسے کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب رکھا۔ رب فرمائے گا یہ روزہ داروں کے منہ کی وہ خوشبو ہے جو جنت میں تمہیں آ رہی ہے، لہذا اس کا مقابلہ نہ جنت کی کوئی خوشبو کر سکتی ہے نہ کوئی اور عطر کر سکتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جیوے کھامے عملہ لہذا قیامت کے دن آئے گا تو اس کو جزا
کہتا ہوں سینکڑوں کا مجمع ہے، سبحان اللہ اونچی صحیح مسلم میں بھی اور مشکات حوالے دونوں پیش رکھنا، پھر مسلک اہل سنت و جدا اہل سنت و جماعت بھی دیکھنا. خدا نے سارے خزانے مصطفیٰ کے حوالے کیے ہیں. اب جب میرے نبی نے یہ سنا نا کہ حضرت ربیعہ کو یہ فرمایا کہ سل ربیعہ مانگو، پیار سے بولو کیا مانگتے ہو؟ جو تم مانگو گے نبی تمہیں دے گا. حضرت ربیعہ نے صحابی نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سارا کچھ دینا تو خدا کی شان ہے. حضرت ربیعہ کو پتا تھا کہ خدا بھی دیتا ہے، وہ خالق حقیقی ہے، مصطفیٰ کا ذاتی کچھ نہیں، خدا کا دیا ہوا ہے. اور خدا نے اعلان کر دیا خزانے پر آ کے مصطفیٰ خالق کائنات میں ہوں، مالک کائنات تجھے بنا دیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. قرآن میں میرے رب نے اعلان کر دیا نبی مانگتا جیسا بھی آئے، جو بھی مانگے تو نے انکار نہیں کرنا، کیونکہ تو کوئی عام بادشاہ تو نہیں، تو محبوب ہمارا ہے، نام تیرا محمد ہے. کوئی تیرے در سے آئے جو مانگے تو عطا نہ کرے، بات ہم تک پہنچے گی کہ محبوب خدا کا ہے، کچھ ملا نہیں ہے. فرمایا مصطفیٰ جو زمین کی دولت مانگے زمین کی عطا کر، آسمانوں کی مانگے آسمانوں کی عطا کر. اور جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا مانگ، تو حضرت ربیعہ نے پھر یہ نہیں مانگا. آقا مدینہ میں ایک پلاٹ چاہیے، ایک باغ چاہیے، ایک کنال زمین چاہیے. حضرت ربیعہ نے کہا سونیا آپ کے غلام کو جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جنت خدا نے بنائی ہے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. سدرہ، سات آسمان، قرآن کہتا ہے ساتوں آسمانوں سے، توجہ میری طرف، ساتوں آسمانوں سے آگے سدرہ، سدرہ سے آگے جنت. اصول برکت کے لیے روزہ میں نے بھی رکھا ہے، قرآن کی آیات پڑھنے لگا، سبحان اللہ کی صدا گونجے ذرا. ماحول بڑا نورانی ہے، مجمع بھی نورانی ہے، مسجد بھی نورانی ہے اور دن بھی نورانی ہے. ہر سماعت نورانی ہے، ہر جملہ نورانی ہے، قرآن نورانی ہے، رمضان نورانی ہے، عشرہ نورانی ہے، مصطفیٰ نورانی ہے. اب دیکھیے میرے حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر. جنت تو نے مانگی ہے، اپنے نبی کے صدقے خدا نے ابھی تجھے جنت کا مکی بنا دیا. جنت کہاں ہے؟ سات آسمان، پھر سدرہ، اور میرا نبی بیٹھا مدینے میں جنت تقسیم فرما رہا ہے. کون دیتا ہے دینے کو یہ دینے والا ہے سارا مجمع بولے دینے والا. میرے مصطفیٰ
رمضان کے ادب کی وجہ سے یہ مجوسی جہنم کا نہیں بلکہ اب جنت کے محلات کا وارث بن چکا ہے۔ ارے جو صرف رمضان کا اتنا ادب کرے اور ہو مجوسی، خدا ایمان کی دولت دے کے جنتی بنا دے۔ یہ آواز پتہ ہے کاٹ کیوں آئی؟ شاید اس گھر سمجھی کوئی نہیں۔ ارے آگ کو پوجنے والا مجوسی ہے، رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے کہ بیٹے کو تھپڑ مارنا تجھے پتا نہیں مسلمانوں کا مہینہ ہے، جن تہائی ان کے سامنے کھا پی رہا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ادب کر۔ اس ادب کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں خدا نے اس مجوسی کو کلمہ شہادت ایمان کی دولت دے کر جنتی بنا دیا۔ وہ مجوسی تھا، رمضان کے ادب کی وجہ سے جنتی بن گیا۔ ادھر امتی ہو مصطفیٰ جان رحمت کا، بندہ خدا کا ہو، غلام مصطفیٰ کا ہو، اور قرآن سینے میں ہو، روزہ رکھے بھی، تراویح بھی پڑھے، ادب پورے رمضان کا کرے، خدا اس پہ کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوگا۔ اس کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا، آخری حدیث سنیے پھر میں اپنی تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وَالزَّكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہا میرے غلاموں ہر شے کی زکات ہے۔ جیسے تم مال سے زکات نکالو، اس لیے آقا نے فرمایا کہ مال کی جو نحوست اور ناپاکی ہے وہ ساری زکات سے اللہ نکال کے تمہارے مال کو طیب اور پاک فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا ہر شے کی زکات کوئی نہ کوئی ہے، اور کہا جسم کی بھی ایک زکات ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہا میرے مصطفیٰ نے جسم کی زکات روزہ ہے۔ روزہ رکھو گے تو خدا ظاہر کے بھی، توجہ فرمانا تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، روزہ رکھو گے خدا ظاہر کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ کہتا ہے ظاہر باطن دونوں کے گناہوں سے بچو۔ اللہ کہتا ہے ظاہر باطن کے گناہوں کو رب معاف فرما دے گا۔ روزہ جسم کی زکات ہے، بظاہر بندہ 20 دن کے بعد کمزور نظر آتا ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے تم کمزور نہیں ہو، جسمانی طور پر بھی تم طاقتور ہو چکے ہو، اور روحانی طور پر بھی خدا نے سب گناہ معاف کے تمہاری روح کو پاکیزہ بنا دیا۔ اور کل ماہرین کا، طبی ماہرین کی تحقیق ہے ڈاکٹروں کی کہ پورے 30 یا 29 دن بھوکا رہنے سے بندے کا معدہ، آنتیں اور پورا نظام جتنا درست ہوتا ہے اتنا کسی اور دوائی سے درست نہیں ہوتا۔ اس لیے راولپنڈی والوں کہ یہ دوائی 30-29 دن کی عرش سے نازل کرنے والا میرا خدا ہے، اور بندوں کو عطا کرنے والا میرا مدینے والا مصطفیٰ۔ دشمن تو روزہ رکھو، اور جو تراویح پڑھنے ابھی تک نئی مسجد میں آئے آج سے تراویح شروع کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب کو درست